منقول ہے کہ کسی بادشاہ نے ایک روز اپنے محل کی چھت سے دیکھا تو اس کی نظر محل سے قریب گھر کی چھت پر موجود ایک عورت پر پڑی۔ وہ عورت انتہائی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والوں نے اس کی مثل خوبصورت عورت دیکھی نہ ہوگی۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی ایک لونڈی سے کہا، یہ عورت کس کی ہے؟ اس نے کہا، اے میرے آقا، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ چھت سے اترا تو وہ اس عورت پر فرشتہ ہو چکا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا اور اس سے کہا، یہ خط لو اور اسے فلاں شہر میں پہنچا کے آؤ اور اس کا جواب بھی لے کر آنا۔ فیروز نے وہ خط لیا اور اپنے گھر آ گیا اور خط کو اپنے بستر کے نیچے رکھ دیا۔ پھر سامان تیار کیا اور رات اپنے گھر پر گزاری۔ صبح ہوئی تو اپنی اہلیہ کو الوداع کہا اور بادشاہ کے کام کو پورا کرنے چل پڑا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ فیروز چلا گیا تو وہ چھپتے چھپاتے فیروز کے گھر پہنچ گیا اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا آقا۔ فیروز کی بیوی نے دروازہ کھول دیا تو بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے کہا، آج خیر ہے کہ بادشاہ ہمارے ہاں آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، بس تمہاری زیارت کرنے آئے ہیں۔ فیروز کی بیوی نے کہا، ایسی زیارت سے اللہ عز و جل کی پناہ، میں اس میں کوئی خیر گمان نہیں کرتی۔ بادشاہ نے اس سے کہا، ارے پگلی، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا آقا، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ فیروز کی بیوی نے کہا، میں آپ کو پہچان گئی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ بادشاہ ہیں۔ اے بادشاہ، کیا آپ ایسی جگہ سے سیراب ہوں گے جہاں سے آپ کا کتا سیراب ہوتا ہے؟ بادشاہ یہ کلام سن کر شرمندہ ہوا اور وہاں سے نکل آیا، مگر وہاں سے جاتے ہوئے اپنا ایک جوتا وہیں بھول گیا۔ دوسری طرف فیروز جب نکلا تو اسے راستے میں یاد آیا کہ وہ خط اپنے بستر کے نیچے بھول آیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا۔ اس دوران بادشاہ وہاں سے جا چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو اس نے بادشاہ کے جوتے کو اپنے گھر پر پایا۔ یہ دیکھ کر اس کے ذہن میں اپنی بیوی کے بارے میں بدگمانی ہوئی اور اس نے یہ خیال کیا کہ بادشاہ نے اپنے برے ارادے کی تکمیل کے لیے اسے سفر پر روانہ کیا۔ فیروز یہ سوچ کر خاموش ہو گیا اور کسی سے کوئی بات نہ کی اور خط لے کر بادشاہ کے کام کو پورا کر کے واپس لوٹ آیا۔ بادشاہ نے اسے 100 دینار انعام دیا۔ فیروز وہ دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے لیے جو چیزیں مناسب ہوتی ہیں وہ خریدی اور ایک خوبصورت تحفہ تیار کروایا۔ پھر اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے سلام کیا اور اس سے کہا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ۔ بیوی نے کہا، کیوں؟ فیروز نے کہا، بادشاہ نے مجھے انعام سے نوازا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس میں سے کچھ اپنے گھر والوں کو بھی دے آؤ۔ بیوی نے کہا، آپ کا حکم آنکھوں پر۔ بیوی تحفہ لیے اپنے میکے چلی آئی۔ گھر والوں نے اسے دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ وہ وہاں 1 مہینہ رہی۔ اس دوران اس کے شوہر نے اس کی کوئی خبرگیری نہیں کی اور نہ اسے دیکھنے آیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت کا بھائی فیروز کے پاس آیا اور کہا، مجھے اپنی ناراضی کا سبب بتاؤ ورنہ میں یہ معاملہ بادشاہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ فیروز نے کہا، تم جس کو حاکم بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لو، میرا اب اس عورت پر کوئی حق نہیں۔ عورت کے گھر والوں نے قاضی کے پاس یہ معاملہ پیش کیا۔ فیروز حاضر ہوا تو قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس موجود تھا۔ عورت کے بھائی نے عرض کی، اللہ عز و جل قاضی کی مدد فرمائے، ہم نے اس غلام کو ایک 4 دیواری والا باغ دیا جس میں ایک بارونق کنواں تھا جس سے پانی لینا آسان تھا اور پھلدار درخت تھے۔ اس نے باغ کے پھل کھائے، باغ کے 4 دیواری کو توڑ دیا اور کنواں خراب کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے کہا، اے غلام، تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے کہا، میں نے ان کو باغ اچھی صورت میں دیا ہے۔ قاضی نے عورت کے بھائی سے پوچھا، کیا تمہیں باغ صحیح و سالم مل گیا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، لیکن میں اسے لوٹانے کا سبب پوچھتا ہوں۔ قاضی نے فیروز سے کہا، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے کہا، میں نے باغ کو ناپسندیدگی کی وجہ سے نہیں لوٹایا، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں باغ میں داخل ہوا تو میں نے شیر کے آثار کو دیکھا تو مجھے اپنے اچانک مارے جانے کا خوف ہوا،
لہذا میں نے شیر کے اکرام کی خاطر خود پر باغ کے داخلے کو حرام قرار دے دیا۔ بادشاہ اس وقت تکیہ لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور فیروز سے کہا، اے فیروز، اپنی باغ کی طرف اطمینان سے لوٹ جاؤ۔ بخدا شیر باغ میں داخل تو ضرور ہوا تھا، لیکن اس نے باغ میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کیا، نہ کسی پتے کو ہلایا، نہ کسی پھل کو توڑا اور نہ کسی شے کو تلف کیا۔ بس شیر اس میں تھوڑی دیر رہ کر بغیر کسی حرج کے چلا گیا۔ بخدا میں نے تیرے باغ کے مثل کوئی باغ نہ دیکھا اور تیرے پھلوں کی حفاظت کرنے والی اتنی مضبوط کوئی چار دیواری نہ دیکھی۔ یہ سن کر فیروز اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا اور اپنی بیوی کو واپس بلا لیا، اور اصل واقعے کے متعلق نہ قاضی کو پتہ چلا اور نہ کسی دوسرے کو کچھ معلوم ہوا۔